ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ دیکھیں کہ جب مسیح نے اپنے شاگردوں کو بلایا تو اس نے ان سے یہ حقیقت نہیں چھپائی کہ اس کی پیروی کا مطلب ہے مشکلات، ایذا رسانیاں اور موت۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ اسے بہت آسان سمجھتے ہیں۔ یسوع کی پیروی آسان ہے اور بہت آسان ہے چرچ جانا۔ مسیح کے وقت میں اس نے انہیں مشکلات کے لیے بلایا۔ اس نے انہیں کسی کھیل کے میدان میں نہیں بلایا، اس نے انہیں میدان جنگ کے لیے بلایا۔ اس نے انہیں جنگ کے لیے بلایا، روحانی جنگ کے لیے، اور اس نے کہا کہ تم پر مشکلات آئیں گی، تمہیں زخمی کیا جائے گا اور تمہیں میری وجہ سے موت کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ دنیا مجھے رد کرنے کو ہے۔ یہ دنیا جس پر بدی اور گناہ کی حکومت ہے مجھے رد کرے گی، اور اگر تم میری پیروی کرو گے تو شاید تمہیں بھی صلیب پر چڑھایا جائے، کیونکہ جو اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا، لیکن جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ تم جسم رکھتے ہو لیکن اس بدن کے اندر تمہاری جان یا روح ہے۔ میں آج رات اس میں امتیاز نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ تکنیکی اہلیاتی بحث ہے روح اور جان کے درمیان میں انہیں ایک دوسرے کے لیے استعمال کروں گا۔ آپ کی جان وہ حصہ ہے جو آپ کے اندر خداوند کی شبیہ ہے، اور یہ آپ کا ابدی حصہ ہے، یہ آپ کا اہم حصہ ہے، یہ حقیقت میں آپ ہیں، یہ آپ کا وہ حصہ ہے جو اب سے لے کر ہزاروں سال تک زندہ رہے گا، چاہے آسمان پر یا دوزخ میں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کا بدن قبر میں جائے گا جب تک یہ دوبارہ نہ جی اٹھے۔ یسوع نے کہا کہ ایک جان کی قدر پوری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ شاید آپ پوری دنیا حاصل کر لیں لیکن ایک صبح جاگنے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ آپ نے زندگی کی اہم ترین حقیقت کو چھوڑ دیا۔ کیوں یہ اتنی قابل قدر ہے؟ کیوں آپ کی جان اتنی قابل قدر ہے؟ یہ قابل قدر ہے کیونکہ یہ ابدی ہے، جس میں ایک خوبصورت ڈھانچہ ہے، لیکن یہ صرف مادی ہے۔ چاہے یہ کتنا بھی طاقتور ہو یہ مر جائے گا۔ ہر انسان کے لیے مقرر ہے کہ وہ مر جائے۔ آپ کا جسم قبر میں جانے کو ہے جب تک مسیح کے آنے پر آپ زندہ نہ کیے جائیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 کے مطابق موت انسان کی سب سے بڑی اور شخصی دشمن ہے۔ ہم نے ٹی وی پر بہت سے عظیم اداکار اور اداکارائیں دیکھی ہیں، بہت سے مر چکے ہیں۔ میں ڈونا ریڈ کے متعلق سوچتا ہوں۔ میں اور میری بیوی ڈونا ریڈ کے دوست تھے۔ پچھلے سال ڈالاس میں وہ ایک سٹار تھی، اب وہ مر چکی ہے۔ راک ہڈسن اسکرین پر اداکاری کرتا تھا، بہت خوبصورت، مر چکا ہے۔ اور آپ ایسے کئی نام لے سکتے ہیں، مر چکے ہیں۔ شہرت، خوشبختی موت کو دور نہیں رکھ سکتی۔ ہاورڈ ہیوز جب وہ مرا تو شاید وہ امریکہ کا سب سے امیر آدمی تھا، لیکن وہ مر گیا۔ ایک خوفناک موت، بہت تکلیف میں اپنے آخری ایام گزارے۔ اس طرح کے کئی لوگ ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جب آپ جوانوں سے کہتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے، وہ مسکرا کر کہتے ہیں ہمارے پاس 30-40 سال ہیں، پر میں کہتا ہوں زندگی یوں گزرتی ہے۔ کسی نے میری ایک سالگرہ پر پوچھا، میں یہ نہیں بتاؤں گا کون سی سالگرہ۔
उन्होंने पूछा कि जिन दिनों में आप 65 साल के थे, आपकी जिंदगी में हैरान कुन बात क्या थी? मैंने कहा कि जिंदगी का बिगाड़। यही मेरी जिंदगी की हैरान कुन बात है। जैसे मैं एक नौजवान हूं, कभी मुझे लगता है कि मैं 18 साल का हूं, फिर मुझे असल उम्र का एहसास होता है, लेकिन बहुत जल्द गुजर जाती है। और फिर जान, बिल्कुल जिस तरह इस जिस्म के अज़ा हैं, मसलन हाथ, नाक, पांव, आंखें, पांव, इसी तरह से जान की भी कई खसूसियात और नेमतें हैं। पहली बात, इसकी समझ, अकल और इल्म। बाइबल बताती है कि खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है। ट्वेम ने कहा, इंसान का इल्म ही उसे मुकम्मल तबाही के दहाने पर ले आया है। हाँ, हमारे पास इल्म हो सकता है, लेकिन फहम से हम अपनी इस्तिलाहात पर काबू नहीं रख सकते। लेकिन अक्ल और इल्म हमारी जान का एक हिस्सा है। और कुव्वते फैसला, परख, किस तरह हम रोज अपनी जिंदगी में परखते हैं, और आपकी फैसला करने की कुव्वत जिससे आप चीजों को कबूल करते हैं और रद्द करते हैं, आपके एहसासात जो आपके खौफ या मोहब्बत का सबब बनते हैं, याददाश्त जो हमारी यादों, ख्यालात और वाकयात को जहन में महफूज रखने की सलाहियत रखता है, ज़मीर जो कि जान के मॉनिटर की मानिंद है, फैसला करता है उन सब पर जो हम करते हैं या कहते हैं। ये सब कुछ हमारी जान का हिस्सा है जो हमेशा जिंदा रहेगा। साइंस जो जिंदा खुलिया बना रही है, प्रोटोप्लाज्म की बात करती है। प्रोटोप्लाज्म तकलीफ के दौरान अपने आप मुस्कुरा नहीं सकती। ये प्रोटोप्लाज्म दुश्मनों से मोहब्बत नहीं कर सकते, तबाही में अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते, वो खुदा से राब्ता नहीं कर सकते। साइंसदान ये जानते हैं कि साइंस से बढ़कर भी कुछ है। बाइबल इसे कहती है जान। क्या होता है जब इंसान मरता है? जिस्म वहीं होता है, अज़ा वहीं होते हैं, लेकिन जिस्म से कुछ बाहर निकल जाता है। जान, रूह इंसान के जिस्म से निकल जाती है। ये कहां जाती है? अय्यूब कहता है कि लेकिन इंसान में रूह है। वाज में लिखा है, और खाक खाक से जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने इसे दिया था वापस जाए। आप वालिदैन किसकी फिक्र करते हैं? बच्चे के कपड़ों की या फिर बच्चे की? आपका नौकर आता है और कहता है ये कपड़े हैं जो साफ होने वाले हैं, मगर बच्चा गायब है, तो आप क्या सोचेंगे? और यही कुछ हम कहते हैं। हम अपने जिस्म की देखभाल करते हैं, और ये मेरा जिस्म है, मैंने इसे नजरअंदाज नहीं किया। मैंने वर्जिश की, वो तमाम वर्जिशें जो टीवी पर आती हैं, जेन फोंडा की या कोई भी करवाता है। मैंने वो तमाम काम किए। मैंने बाकायदगी से जॉगिंग की, मैंने मुनासिब खुराक ली, मैंने विटामिन भी लिए और मिनरल्स और इससे मुतल्लिका पैकेजेस भी लिए, पूरी मुट्ठी भर एक ही दिन में। और मैं बाकायदगी के साथ डॉक्टर के पास गया, मैं डेंटिस्ट के पास गया हर 6 माह के बाद। मेरा जिस्म एक अच्छी शक्ल में है जब तक कि मरता नहीं, और खुदावंद मैंने इसकी हिफाजत की है, लेकिन अपनी रूह को नजरअंदाज किया है। मैंने रूह को खुराक न दी, मैंने इसे रूहानी विटामिन नहीं दिए। मैंने कभी साहिब को नहीं पढ़ा जो तेरा कलाम है। मैंने कभी आपसे शराकत ना रखी जिससे मेरी रूहानी तरक्की होती। मैंने आपका हुक्म ना माना जब आपने मुझे पड़ोसी से प्यार करने को कहा। मैंने आपका हुक्म ना माना जब आपने मुझे गली में मौजूद एक हमसाए के बारे में बताया जो भूखा था, या वो पड़ोसी जो तन्हा था जिसे एक दोस्त की जरूरत थी। मेरे पास इन सब के लिए वक्त ना था, लेकिन खुदावंद मैंने अपने जिस्म की देखभाल की है। अब आपके ख्याल में खुदा क्या करेगा? जिस्म खुदावंद का मकदस है और रूह इसकी मकीन, और ये अबदी है। आप अपनी पैदाइश को रोक नहीं सकते। आप हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं, और आप अपनी पैदाइश को रोक नहीं सकते। आप इस अमल को नहीं रोक सकते। अपनी जिंदगी की सिमत खुद तब्दील कर सकते हैं। यीशु ने कहा कि जिंदगी में 2 रास्ते हैं, खुला रास्ता और तंग रास्ता। खुला रास्ता हमेशा तबाही की तरफ जाता है, और तंग रास्ता हमें जिंदगी की तरफ ले जाता है।
اور آپ ان میں سے ایک راستے پر ہیں. یہاں ہر شخص ان میں سے ایک راستے پر ہے. آپ راستہ بدل سکتے ہیں، لیکن آپ اس حقیقت کو بدل نہیں سکتے کہ آپ ایک زندہ روح ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. یہ ایک سنجیدہ خیال ہے. شاید آپ کے پاس کچھ لمحے ہیں، کچھ گھنٹے، کچھ دن، کچھ ہفتے یا مہینے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ کس راستے پر چلیں گے. دوسری بات یہ کہ کیوں یہ قابل قدر ہے. کیونکہ شیطان بھی دلچسپی لیتا ہے. میں جب معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا تو اخبار میں ایک 6 فٹ مگر مچھ کے بارے میں آیا کہ وہ اپنے ارد گرد دہشت پھیلا رہا ہے، جانور کھا کر. بلیاں، کتے، ایک ہی بڑے نوالے میں. وہ بڑا ہے اور بد شکل، اور ریاست کے افسروں نے شکاری مدعو کیے کہ اسے مار ڈالیں. یہ پچھلے ہفتے کے اخبار میں تھا، لیکن میں نے اب تک یہ نہیں پڑھا کہ اسے شکار کر لیا گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے میں اور میری بیوی ریل میں سفر کر رہے تھے. میں 3 یا 4 سال کے لیے ایک اسکول میں گیا اور فلوریڈا میں اپنا پہلا پیغام دیا. میں نے اپنی ابتدائی منادی فلوریڈا میں کی اور میں اپنی بیوی کو کچھ دکھانا چاہتا تھا. ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ کچھ فاصلے پر مجھے وہ مگرمچھ نظر آیا. میرے پاس کار میں 22 mm رائفل تھی اور میں نے اس کو مار دیا، اور میری بیوی کو مجھے معاف کرنے میں کئی ہفتے لگے. اس مگرمچھ کو مارنے پر میں نے کچھ بلیوں، کتوں اور خرگوشوں کو بچایا تھا. لیکن میری بیوی مگرمچھ کے لیے نرم دل رکھتی ہے. بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ ابلیس ہے اور وہ بڑا اور بد شکل ہے. پطرس رسول کہتے ہیں کہ ابلیس دھاڑنے والا شیر ببر ہے جو ڈھونڈتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے. ایک سروے کے مطابق 70% امریکی کہتے ہیں کہ وہ شخصی ابلیس پر یقین رکھتے ہیں. صحائف بتاتے ہیں کہ خدا ایک بادشاہی تیار کر رہا ہے، اور آج رات میں اور آپ اس کی بادشاہی میں کام کر رہے ہیں. آج رات میں خداوند کی بادشاہی کے لیے کام کر رہا ہوں. جب میں ملک سے باہر جاتا ہوں تو میں امریکہ کے سفیر کے طور پر نہیں جاتا، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے سفیر کے طور پر جاتا ہوں. میں ایک پادری ہوں اور میں خدا کا مبشر کہلاتا ہوں، اور لفظ مبشر کا مطلب ہے ایک خبر پہنچانے والا. قدیم یونانی شہروں میں اخبارات نہیں تھے، ٹیلی ویژن اور ریڈیو نہیں تھے. ان کے پاس لوگ تھے جو گلیوں میں جاتے تھے اور خبروں کا اعلان کرتے تھے. یہ لفظ وہاں سے لیا گیا ہے اور نئے عہد نامے میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے اچھی خبر پھیلانے والا. اور لفظ ایونجلسٹ لفظ ایونجلیکل سے فرق ہے. ان کو کبھی دبا دیا جاتا ہے اور کبھی ملا دیا جاتا ہے کہ ایونجلسٹ کیا ہے، ایونجلزم کیا ہے، اور ایونجلائزیشن کیا ہے. یا ایونجلزم مبشر کا کام صرف خوشخبری دینا ہے. اس کی خدمت ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا آپ میں دلچسپی لیتا ہے، اور آپ کو ضرور توبہ کرنی اور اسے قبول کرنا چاہیے کہ مسیح آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر موا اور وہ دوبارہ جی اٹھا. یہ مبشر کا پیغام ہے. اسے کورگما کہا جاتا ہے. پادری صاحبان اور استاد پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن مبشر کا کام ذرا محدود ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے نجات بخش کلام کے ذریعے یسوع کے پاس لے آئیں، اور پھر انہیں تعلیم، تربیت اور شاگردیت کے لیے پادری اور استاد کے پاس لائیں. مبشر ایک استاد بھی ہو سکتا ہے اور تربیت دینے والا بھی. اور کروسٹس میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں، مہینوں کی تیاری اور مہینوں کے فالو اپ میں ہم کلیسیاؤں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم کلیسیاؤں کو سپانسر کرتے ہیں اور اپنا سارا کام کلیسیاؤں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، تاکہ اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد آپ اپنے دل سے کلیسیا کے ساتھ مل کر چلیں. خدا اپنی بادشاہی تیار کر رہا ہے، لیکن ابلیس بھی یہی کر رہا ہے. اس کے اپنے سفیر ہیں. متی 13 باب کے مطابق یسوع نے کہا، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لیتا ہے.
آپ دیکھتے ہیں کہ آپ آج رات خدا کا کلام سن رہے ہیں، لیکن جب آپ واپس جاتے ہیں ابلیس اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جڑ نہیں پکڑتا، اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیج خدا کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں۔ یسوع نے کہا کہ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے۔ جی ہاں، کوئی ہے جو دشمن ہے، ابلیس۔ کھیلوں کے ایک رپورٹر نے بیس بال کے ایک سپر سٹار کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنی روح ابلیس کو بیچنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی روح ابلیس کو بیچ دی ہے، اور وہ بھی سستے داموں۔ مسیح کو اور خدا کو رد کرنے کا فیصلہ کیا اور خدا سے دور ہو گئے۔ اس دنیا کی خوشیاں آپ کے لیے بہت پرکشش رہی ہیں، یا پھر زندگی کی مشکلات کا مقابلہ نہ کر پائے اور آپ ہار مان گئے۔ آپ کی زندگی بیش قیمت ہے کیونکہ خدا آپ کی جان کی فکر کرتا ہے۔ تمام بائبل مقدس جان کو بچانے اور اس کی ترقی کے لیے فکر کی بات پر زور دیتی ہے، بہت سے طریقوں سے۔ خدا ہمارے لیے تحمل کر رہا ہے تاکہ ہم میں سے کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ غور کریں، خدا اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کبھی ہلاک ہوں۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کھو جائیں، وہ آپ کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے، اتنا کہ اس نے عدالت میں تاخیر کر دی تاکہ آپ کو وقت دے، اور اپنا بیٹا بھی صلیب پر دے دیا آپ کے گناہوں کے لیے۔ خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ میں تھے تو مسیح ہمارے لیے ہوا۔ جرمن شاعر نوالس 14 اپریل کے ٹائم میگزین میں یوں کہتے ہیں، محبت اس دنیا کی تاریخ کا اولین مقصد ہے، پوری کائنات کا مقصد۔ محبت دنیا کی عظیم ترین چیز ہے۔ ہنری ڈرامین نے اس پر بہت سے پیغامات دیے، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ دوسرے لفظوں میں جب مسیح صلیب پر ہوا تو وہ آپ کے لیے خدا کی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اپنی موت کے وسیلے سے آپ کے گناہوں کو ڈھانپ رہا تھا۔ ہر گناہ جو آپ کرتے ہیں وہ ڈھانکتا ہے، وہ آپ کی عدالت کبھی نہ کرے گا۔ میں خدا کی عدالت کے تخت کے پاس نہیں ہوں گا، میری عدالت ہو چکی، کیونکہ صلیب اپنے آپ میں ایک عدالت تھی۔ خدا نے اپنے بیٹے کی عدالت کی میری جگہ۔ مجھے عدالت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یسوع کے تخت کے پاس مجھے تمام ایمانداروں کے ساتھ مسیح میں ہوتے ہوئے کیے گئے کاموں کا حساب دینا ہوگا، شاگردی کا حساب دینے کے لیے اور زندگی میں کی گئی وفاداری کا حساب دینے کے لیے، بھائی سے پیار کا، بہن سے پیار کا، یا اچھے کاموں کے لیے میری عدالت ہوگی۔ لیکن جہاں تک میری نجات کا تعلق ہے، جہاں تک آسمان پر جانے کا تعلق ہے، وہ سب ماضی ہے، کیونکہ میں نے وہی کیا جو خدا نے کہا، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور مسیح نجات دہندہ کو قبول کیا۔ صلیب پر جہاں آپ کے لیے یہ سب کچھ ہوا، ہماری زندگی قابل قدر ہے اس کے کھو جانے کی فطرت کے باعث۔ ایک دفعہ نیو یارک میں ایک بچہ کنویں میں گر گیا، اور ریڈیو رپورٹ کے سبب سے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، 1 گھنٹے میں 3000 لوگوں نے مدد کی پیشکش کی، 1 گھنٹے میں۔ مجھے یاد ہے شمالی کیرولائنا میں ایک بچہ جنگل میں کھو گیا اور وہ ریاست تقریباً منجمد ہو گئی اس لڑکے کو بچانے کے لیے۔ لیکن آپ کی روح کی قدر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ نے اپنی روح کے ساتھ کیا کیا؟ جی ہاں، آپ اس زندگی میں ناکام رہے۔ آپ سب کچھ نہیں پا سکتے، ساری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی آپ سب کچھ نہیں پا سکتے، حتیٰ کہ آپ اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ حقیقت ہے، آپ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے مردے کو قبرستان لے جاتے دیکھا ہے جس کے ساتھ اس کی دولت بھی ہو؟ آپ اسے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ جب جان ڈی روڈ بہت سال پہلے مرا تو اخبار میں آیا کہ کسی نے کہا وہ کتنا کچھ چھوڑ گیا ہے، اور جواب تھا سب کچھ چھوڑ گیا ہے۔
کچھ بھی نہیں لے جاتے جبکہ ہم ساری زندگی سمیٹنے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ حاصل کر بھی لیں تو بھی یہ آپ کو سکون، خوشی اور اطمینان نہیں دیتا۔ امریکہ کے ایک فوک گانے والے کے ایک گیت میں یہ پیغام ہے کہ میں ابدیت کے لیے تیار نہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ اور پھر آپ آنے والی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ ایک گیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جہنم اسی دنیا میں ہے۔ یہ سچ نہیں ہے، ایک آنے والا ہے۔ گزشتہ دنوں ٹورنٹو سٹار میں 14 اپریل کو ایک سرخی شائع ہوئی جس میں لکھا تھا جہنم کا راستہ۔ صحائف میں دوزخ کے بارے میں بہت سے بیانات ہیں۔ میں ازموئے وسطی میں نہیں جاؤں گا جہاں وہ مضبوط تخیلاتی سوچ رکھتے تھے، جہاں ہم ابلیس کو لمبے سینگوں اور تیز دھار ہتھیار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ ازموئے وسطی میں کسی تخیلاتی سوچ کی پیداوار ہے۔ زبور 11:6 میں لکھا ہے آگ اور گندک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا۔ زبور 18:5 میں اسے تکلیف کی جگہ کہا گیا ہے، اور متی 13 میں یسوع نے اسے ماتم کی جگہ کہا ہے۔ مسیح نے اسے رونے کی جگہ کہا ہے۔ مسیح نے اسے غلیظ ناپاک جگہ کہا ہے۔ مسیح نے اسے گپ اندھیرے کی جگہ کہا ہے۔ مسیح نے اسے بے آرامی کی جگہ کہا ہے۔ بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے خدا سے علیحدہ ہو جانا۔ اور آج رات آپ خداوند سے علیحدہ ہیں اپنے گناہ کے باعث، اور آپ کی یہ علیحدگی برقرار رہے گی موت کے بعد۔ اور پھر آپ بیش قیمت ہیں اس قیمت کے لیے جو آپ کی نجات کے لیے دی گئی۔ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ نوجوانوں کی تصویروں میں سے ایک پچھلے ہفتے سامنے آئی جو اولگا پیٹر کی تھی۔ وہ جوزف سٹالن کی پوتی ہے۔ وہ انگلینڈ واپس آئی ایک بورڈنگ اسکول کے لیے جو کیمبرج کے نزدیک ہے، اور کچھ لوگ اسے چلا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں مسیحی ہوں۔ کیا وہ ہے؟ صرف خدا جانتا ہے۔ لیکن آپ کی روح کا کیا ہوگا؟ کیا آپ نے اسے کھو دیا ہے؟ کیا آپ اسے کھو رہے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج رات آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ کہنا ہے خدا میں نے گناہ کیا، اور آپ اپنے گناہوں سے مڑنے کو تیار ہیں۔ اس میں خدا کو مدد کرنی ہوگی۔ آپ کے پاس قوت نہیں کہ آپ ایسا کر سکیں، لیکن وہ مدد کرے گا۔ بہت سال پہلے میں نے ایک جوکر کے بارے میں کہانی پڑھی، اور اس نے بیش بہا دولت کمائی، اور اس نے اپنی ساری کمائی ایک بڑے ہیرے میں لگا دی، دنیا کے سب سے بڑے ہیروں میں سے ایک۔ اور اس نے ریٹائر ہو کر اٹلی میں اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جہاز پر تھا جو سمندر میں جا رہا تھا۔ ایک دن ایک لڑکا مالٹے پکڑے ہوئے آیا، اور وہ کھیل کے طور پر انہیں ہوا میں اچھال رہا تھا۔ اس جوکر نے کہا کہ مجھے یہ کرنے دو۔ اس کے ایسا کرنے پر ہجوم جمع ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ ماہر ہے۔ ایک دم اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا، اور اس نے کہا کہ رکیے، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ جیسے وہ اپنا ہیرا باہر لایا تو سب حیران رہ گئے۔ اس نے اسے ہوا میں اچھال دیا اور پھر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے اور اوپر اچھال سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ایسا نہ کرو، یہ تمہاری جمع پونجی ہے، ایسا نہ کرو، اپنی ساری زندگی تم نے اس کے لیے کام کیا۔ اس نے کہا او میرے ہاتھ اسے پکڑ لیں گے۔ اس نے پھر اچھالا، اور جب وہ نیچے آیا اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا میں اسے اور بھی دور پھینکوں گا، اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، لیکن اس نے دور اچھال دیا، اور وہ نیچے آ رہا تھا چمکتے دمکتے، اور وہ اسے پکڑنے ہی کو تھا کہ جہاز نے جھٹکا کھایا، اور وہ ہیرا سمندر میں جا گرا، اور ساری زندگی کی کمائی اس نے کھو دی۔ آپ میں سے کچھ اپنی روح کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ آپ تماشا کر رہے ہیں، آپ کو پکڑنے کی امید ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دن کسی پل آپ خدا کے ساتھ مل جائیں گے، اور جانتے بھی ہیں کہ ایسا کرنا ہے، لیکن ابھی آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے آپ رک جاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے اسے کھو دیا تو کچھ نہ کر پائیں گے۔ پروفیسر جیمز پیکر جو انگلینڈ سے ہیں، کچھ عرصہ پہلے کہا اس زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے فیصلے
قطعی طور پر فیصلہ کن ہونے چاہیے، ایک قطعی فیصلہ، اور یہی میں آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہوں، یسوع کو ہاں کہنے کے لیے۔ اخبار کے ایک کالم میں ایک اشتہار تھا، ابھی اور ہمیشہ کے لیے، اگر آپ ابھی مسیح کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس کے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور ابدیت میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ حال ہی میں مجھے ایک خط موصول ہوا، پچھلے سال ستمبر میں۔ میرین کور میں اپنے 4 سال گزارنے کے علاوہ میں نے اپنی ساری زندگی امریکہ کے اس بڑے شہر میں گزاری۔ پولیس میں 23 سال گزارنے کے بعد مجھے پولیس چیف مقرر کیا گیا، اسی شہر کا۔ میں باقاعدگی کے ساتھ چرچ گیا، لیکن چرچ جانا کم و بیش روایتی تھا، لیکن ذہنی طور پر ہمیشہ سے مجھے کمی کا احساس رہا۔ جب آپ سنسناٹی میں آئے تو میں بھی اس کروسیڈ میٹنگ میں تھا۔ آپ نے پوچھا، اس رات اگر ہم مر جاتے تو کہاں پر ہوتے؟ میں نہیں جانتا تھا۔ جب آپ نے دعوت دی تو میں اور میری بیوی سامنے آئے، اور یہی وہ پیچیدہ بات تھی جس کے لیے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کچھ رہ گیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ پولیس میں رہتے ہوئے یہ سکھایا گیا کہ کبھی بھی کچھ مفت نہیں ملتا۔ پولیس افسروں کے لیے خریدے بغیر کچھ لینا یا نجات کو حاصل کرنا مشکل ہے۔ یہ آپ کو خدا کے فضل کے وسیلے سے دی گئی ہے، اور بلا شبہ ایک تحفہ ہی ہے۔ مسیح کو قبول کرنے کے بعد میں نے دوسرے مسیحی پولیس افسروں سے رابطہ کیا۔ اب یہاں ماہانہ دعائیہ میٹنگ ہوتی ہے۔ اب مجھے اطمینان ہے اور معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، اور یہ حقیقی یقین دہانی ہے۔ شکوک کے تمام بوجھ مجھ سے اٹھا لیے گئے۔ اب میرے پاس خدا ہے۔ آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں۔ آپ خدا کو جان سکتے ہیں، آپ اسے اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہزاروں ایسے ہیں جو چرچ جاتے ہیں جیسے وہ جاتا تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ابھی آپ کی جان کہاں پر ہے۔ آپ چاہتے ہیں اس کے سکون، اس کی خوشی، اس کی معافی اور ابدی زندگی۔ اب آپ کو وہ کرنا ہے جو ہم ہر رات سینکڑوں لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اور آئیں اور اس پلیٹ فارم کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں، میں اپنا دل یسوع کے لیے کھولتا ہوں۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ میں اسے اپنے دل میں قبول کرتا ہوں۔ میں وہی یقین دہانی، اطمینان اور وہی خوشی چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری جان سلامت اور محفوظ ہے مسیح یسوع میں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سامنے کیوں بلاتے ہیں؟ ہر شخص جسے بائبل مقدس میں یسوع نے بلایا، اسے سر عام بلایا۔ آپ نیا عہد نامہ پڑھیں تو ہر بار سر عام ہوا۔ اس کی ایک وجہ تھی۔ یسوع نے کہا، اگر تم یہاں مجھ سے شرماتے ہو تو میں اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے شرماؤں گا۔ آپ آئیے اور آج رات اپنا حصہ ادا کیجیے اور کہیے، میں نئی زندگی چاہتا ہوں، میں نئی سمت چاہتا ہوں، میں پر یقین ہونا چاہتا ہوں کہ میری جان خدا کے ساتھ محفوظ ہے۔ آپ اٹھیے اور آئیے، ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی اسی وقت، جلدی سے۔